اور پھر آپ کے سامنے حدیث کی روشنی پیش کریں گے۔ المحند المفند کے اوپر جو اعتراض کیا گیا ہے اس کا جواب آپ آج بالکل تفصیلی طور پر سماعت فرمائیں گے۔ المحند المفند کی میرے پاس جو عبارت ہے صفحہ 45 کے اوپر ایک سوال کے جواب میں علم غیب کے متعلق کہتے ہیں کہ ہم زبان سے قائل اور قلب سے معتقد ہیں اس امر کے۔ علماء دیوبند پر جب حرمین کے علماء نے فتوے لگائے تو انہوں نے اپنے دفاع کے طور پر یہ کتاب لکھ کے بھیجی اور اپنے عقیدے بیان کیے۔ تو دیوبند کی بیسک عقائد کی کتاب ہے المحند المفند، یعنی جب ان کے عقائد کے اوپر اعتراض کیے گئے تو اپنے عقیدے کے جواب میں کہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے، یہ وہ لیٹر ہے جو انہوں نے لکھ کر حرمین کے علماء کو بھیجا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے۔ تو علماء دیوبند کا وہ عقیدہ جس پہ حرمین کے علماء کے دستخط ہیں، اس عقیدے کو بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ تو علماء دیوبند نے اس عقیدے کے اوپر کہ علم غیب کے متعلق انہوں نے بیان کیا اپنی المحند المفند کے اندر، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے جو علم ہے اس کے متعلق ہمارا یہ ہے عقیدہ، سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمامی مخلوقات سے زیادہ علوم عطا کیے ہوئے ہیں اللہ نے، جن کو ذات و صفات اور تشریحات یعنی احکام علمیہ و حکم و نظریہ اور حقیقت ہائے حقہ اور اسرار مخفیہ وغیرہ تعلق ہے کہ مخلوق میں کوئی بھی ان کے علم تک نہیں پہنچ سکتا، نہ کوئی مقرب فرشتہ، نہ کوئی نبی، نہ کوئی رسول۔ یہ ہے علماء دیوبند کا عقیدہ کہ حضور کے علم کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اب اگلی بات سنیں، کہا کہ حضور کا علم ایسا ہے، بے شک، اب لفظ سنیے گا، لفظ کہ وَلَقَدْ آتِي علم الاولین والآخرین وَقَانَ فضل اللہ علیک عظیما، کہ حضور کا جو علم ہے وہ کیا ہے؟ بے شک حضور کا علم اولین والآخرین کا علم ہے، جسے ما کان وما یکون کہتی ہیں۔ اب اور یہ جو عقیدہ ہے کہ حضور کے لیے جو علم ہے وہ اس کے علم، حضور کے علم کو مخلوق میں کوئی نہیں پہنچ سکتا، اور حضور کا علم ہے کیا؟ علم ما کان وما یکون، یعنی اردو میں یہ کہیں گے اولین اور آخرین کا علم۔ اب جو ہے اس جو یہ عقیدہ ہے، اس عقیدے کے اوپر دلائل کیا ہے؟ کیا علماء دیوبند کا یہ من گھڑت عقیدہ ہے؟ اس کے اوپر الحمدللہ آج ہم گفتگو کرنے والے ہیں۔ علماء دیوبند کا متفقہ یہ فتویٰ ہے، حضور علم ما کان وما یکون جانتے ہیں۔ اب اس عقیدے کو المحند کے اندر جب لکھا گیا تو اب کچھ لوگوں کے پیٹ میں مروڑ پڑے کہ یار یہ علماء دیوبند کا عقیدہ شرکی عقیدہ ہے۔ تو میں آج سب سامنے پیش کروں گا کہ علماء دیوبند کے اس عقیدے کی جناب متعلق قرآن اور حدیث کیا کہہ رہا ہے۔ سب سے قرآن کے اندر سے ہم پیش کرتے ہیں کہ کیا ما کان وما یکون کی جو تفسیر ہے اس کو کسی نے بیان بھی کیا ہے کہ نہیں کیا؟ اور یہ بریلوی علماء کے ہاں جو سب سے بڑے ان کے بزرگ اور امام ہیں، امام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ، انہوں نے بھی اپنا ترجمہ ہے کنز الایمان الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، تو بیان کے مفہوم میں جو ترجمہ کیا ہے ما کان وما یکون، اس کے اوپر بھی میں اقوال دکھاؤں گا حضرت عباس کے اور دیگر ائمہ کے۔ اگر مکتبہ شاملہ پہ جا کے آپ لکھیں ما کان وما یکون یا لکھیں علمہ البیان تو آپ کے سامنے 400 کتب آ جائیں گی جن کے اندر علمہ البیان کا ترجمہ یہی کیا گیا کہ اولین اور آخرین کا علم، خیر اور شر کا علم، دنیا اور آخرت کا علم۔ تو یہی قول ہر جگہ جو ہے ملتا ہے۔ تو امام احمد رضا خان نے جو فتویٰ دیا ہے وہ بھی جو بندیوں کو جو عقیدہ ہے وہ بھی یہ دونوں آ جائیں گے اسی مسئلے میں۔ تو سب سے پہلے الرحمن علم القرآن، امام قرطبی رحمہ اللہ کی تفسیر پیش کرنا چاہوں گا۔ تفسیر قرطبی کے اندر لاتے ہیں، جس بات کرتے ہیں کہ علمہ البیان، تو اس کے اوپر وہی قول کرتے ہیں۔ میں صرف اشارہ کروں گا کہ ابن عباس و کیسان کا قول ہے کہ انسانوں ہا ہنا یراد بمحمد و بیان بلا مراد حلال و حرام و ہدایت و دلالہ و ما کان و ما یکون اولین والآخرین و یوم الدین و خیر و بشر و خیر و شر۔ تو یہ سارے قول لائے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے؟ ما کان و ما یکون۔ اب جو بند کا جو عقیدہ یہ ہے، اب تواتر کے ساتھ قرآن سے دیکھیں، اور قرآن کے اندر ایک اور مقام بھی ہے، میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔
اور امام ابن جوزی رحمہ اللہ جو محدث ہیں، بال اتفاق محدث ہیں، ان کی جو تفسیر ہے زاد المسیر، اس کے اندر بھی علمہ البیان کے تحت وہ یہی کہتے ہیں کہ جو قول ہے نا، کہ وہ قول کیا ہے کہ یراد ما کانا و ما یکون کا علم. یہ بھی میں نے کیسا قول لائے ہیں. اس کے علاوہ روح المانی کے اندر یہی قول ہے، تفسیر المانی کے اندر. اور اس کے علاوہ عادل دمشقی، امام ابن عادل دمشقی لباب، تو تفسیر لباب فی علوم الکتاب ابن عادل دمشقی کی ہے، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ ما کانا و ما یکون، یہ قول کا ہے. تفسیر ابن عباس، اس کے اندر جائیں تو وہ کہتی ہیں کہ انسان سے مراد کیا ہے؟ آدم ہے، اور آدم کو تمام روئے زمین کی ہر شے کا علم دیا گیا ہے، یہ علم کل. تفسیر مزری اٹھائیے، تفسیر مزری کے اندر بھی یہی قول ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے عالم الغیب فلا یظہر، تمام علم دیا گیا ہے، زمینوں اور آسمانوں کا اور کل علم دیا گیا ہے. اور اللہ نے اپنے علم کے اوپر نبی کو مطلع کیا ہے، علم غیب کے اوپر. اور پھر اس کے اوپر جناب شاہ اسماعیل دلوی صاحب جو ہیں، ان کا بھی یہاں حوالہ دینا پسند کروں گا. صراط مستقیم میں وہ کہتے ہیں کہ تم تو نبیوں کے بارے میں یہ کہتے ہو وہ مکان و یکون کا علم نہیں رکھتے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ولی جو ہوتا ہے قبل از وقوع کئی ایک معاملات غیب کے ہوتے ہیں جو پہلے سے جان لیتا ہے صراط مستقیم کے اندر. تو یہ عقیدہ دیوبند جو ہے بے حمدی تعالیٰ ہم بیعت کریں گی کہ یہ قرآن کریم سے ثابت ہے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ ما کانا و ما یکون رکھتا ہے. اور تفسیر رازی کے اندر فخر الدین رازی بھی اس کی یہ بیان کرتے ہیں. باقی ابن جوزی کا بھی قول جو ہے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. تو آپ کے سامنے یہ چیز سامنے آ گئی، واضح ہو گئی کہ جناب قرآن کریم کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اگر ما کانا و ما یکون کا علم دیوبندی لکھیں یہ لفظ، تو دیوبندیوں پر اگر آپ اعتراض کرتے ہیں تو علماء دیوبند پہ یہ اعتراض کرنے سے پہلے آپ کو چاہیے کہ امام ابن جریر طبری اور امام ابن کیسان اور عبداللہ ابن عباس پہ اعتراض کرو. پھر ایک اور آیت ہے قرآن کریم میں سورہ نساء میں آیت نمبر 113، اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. وَعَلَّمَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سکھا دیا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، یہ ما مائے موصولہ ہے، جیسے کہ لہو ما فی السماوات ما فی الارض. وہاں تو لہو ما جو ما ہے نا اس کی قیود ہے آسمانوں اور زمینوں کے ساتھ مقید ہے کہ اللہ کا جو علم ہے وہ کیا ہے، زمینوں کو آسمانوں کا علم جو جاننے والا ہے وہ کون جانے، اللہ ہی جاننے والا ہے. اب اس سے مراد یہ نہیں کہ اللہ بہر کا علم نہیں رکھتا، زمینوں اور آسمانوں کے علاوہ بھی اللہ جو ہے نا علم رکھتا ہے، مگر یہاں مائے مسولہ تو ہے مگر اس کی ایک قید ہے. اس کی کیا ہے؟ یہاں زمینوں آسمانوں کے ساتھ خاص کیا گیا ہے. اور اس سے مراد یہ نہیں کہ صرف زمینوں آسمانوں کا اللہ علم رکھتا ہے، باہر بھی رکھتا ہے علم، لیکن یہاں مائے مسولہ کے ساتھ زمینوں آسمانوں کو قید کیا گیا. تو معلوم یہ ہوا کہ زمینوں آسمانوں کا جو علم ہے وہ کون رکھتا ہے؟ لہو ما فی السماوات، جو زمینوں میں ہے جو آسمانوں میں اللہ جاننے والا ہے. اسی طرح فرمایا وَعَلَّمَكَ، محبوب ہم آپ کو سکھا دیے ما لم تکن تعلم، جو تو نہیں جانتا تھا وہ سب سکھا دیے. ما لم تکن تعلم. اب تعلم یا علم اس کے اوپر جو آپ بحث کریں علماء جو بلاغیہ ہیں ان کی، تو یہ تو پھر بہت لمبی بات ہو جائے گی، پھر کوئی شرک کا فتویٰ آ جائے گا. میں بلاغیہ کی روشنی میں نہیں جاتا، میں صرف یہاں پر ایک نقطہ پیش کروں گا. اس آیت کو آپ لینے کے بعد شعب الامام امام بیہقی کی کتاب کو اٹھائیں. ہاں جی، اب دیوبندیوں پہ تو فتویٰ لگا دیا آپ نے کہ وہ علم ما کان و ما یکون کا علم لکھا ہے تو وہ مشرک ہیں. میں کہتا ہوں دیوبندیوں کے اوپر اعتراض کرنے سے پہلے ادھر دیکھیے ذرا، حضور خود اپنی اس آیت سے تمام علوم کے اوپر فوقیت بتا رہے ہیں. میرے سامنے ہے شعب الایمان امام بیہقی کی، روایت کا نمبر ہے 1571. فرمایا سونے اب اللہ حضور نے فرمایا جب سب کے علم حضور نے بیان کر دیے، پھر اللہ نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا درجات ہیں، جب علم کے درجات بھی حضور نے بیان کیے، باقی انبیاء کا علم بھی بیان کیا، پھر اللہ کے رسول نے اوپر یہ پڑھا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب کے علم کے درجے بھی ہیں، سب علم والے بھی ہیں، مگر
وعلمک ما لم تکن تعلم، وہ جتنے بھی علم ہے نا وہ علم بھی ایک طرف، مگر ان کے اوپر سب سے بڑا علم والا کون؟ وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیم۔ ہاں جی، جس کو منہ دھونے کی طریقہ نہیں آتا وہ قرآن اور حدیث کے طریقہ، ہم علمی کتابی ہو گئے ہیں ہم۔ اور پھر اعتراض کس پہ کرتے ہیں؟ ڈاکٹر آصف جلالی پر، طارق مسعود صاحب پہ اعتراض کرتے ہیں ذات کی کوڑ کے لیے۔ ہاں اچھا، اب یہ تو وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، تو سب سے پہلے اس کے اوپر امام ابن جریر طبری، وعلمک ما لم تکن تعلم، اللہ نے ما لم فرمایا ہے، ادھر اللہ نے سورہ علق کے اندر فرمایا کہ علم الانسان ما لم یعلم۔ اب یہ اکثر لوگ یہ اعتراض بھی کر دیتے ہیں، اکثر لوگ یہ اعتراض بھی کرتے ہیں، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر وعلمک ما لم تکن تعلم میں مائے موصولہ ہے تو مائے موصولہ تو وہاں انسانوں کے لیے بھی ہے، علم الانسان ما لم یعلم سورہ علق کے اندر، تو وہ کہتے ہیں سورۃ علق کے اندر جب ما لم یعلم کہا گیا تو یہاں ما لم تکن تعلم کہا گیا، تو کیا ہم انسانوں کے لیے بھی علم ما کان و ما یکون مانیں گے؟ تو میں نے کہا جناب ہم کیا کہیں گے، ہم یہ استدلال تو آپ کا ہے نا، تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم چلتے ہیں مفسرین کی طرف، وہ جواب دیں گے۔ تو ابن جریر سے میں نے پوچھا، ابن جریر، امام ابن جریر طبری، اسلام کی سب سے بہترین تفسیر اور پوری امت کا جس پہ اجماع ہے، تو یہ قرآن کی تفسیر مع القرآن کرتے ہیں۔ اگر کوئی قرآن کی تفسیر قرآن سے کرے تو مولوی کہے جی میری تفسیر معتبر، تو میں نے کہا تیری تفسیر معتبر ہے تو ان کی کیا ہوگی؟ یہ معتبر نہیں ہوگی، جنہوں نے قرآن کی پوری تفسیر لکھ دی ہے وہ بھی تابعین کے اقوال کے اوپر۔ اچھا، تو ابن جریر کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ما لم یعلم، ادھر فرمایا کہ ما لم تکن تعلم، تو سورہ علق کے ساتھ یہ موازنہ ہے، تو جواب میں کہتے ہیں، قول پیش کرتے ہیں تابعین کا، کہتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جو سورہ علق میں آیا نا کہ ما لم خلق الانسان ما لم یعلم، اس انسان سے مراد آدم ہے، اور آدم کو ما لم یعلم ہر شے کی اولین اور آخرین کی ہر اشیاء کا علم دیا گیا، اور یہی قول جمہور کتب کے اندر ہے۔ کے اندر جو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وعلم آدم الاسماء کلھا، اس آیت میں جو اللہ نے کہا کہ ہمیں آدم کو کلھا ہر شے کی چیزوں کا علم سکھایا، نام سکھائے، تو اب اس میں تمام علماء متفق ہیں کہ آدم کو موجودات کی کل اشیاء کا اولین تا آخرین کا علم دیا گیا۔ تو اس انسان سورہ علق کے اندر جو انسان سے مراد آدم ہے، اور ما لم یعلم سے مراد علم کل آدم علیہ السلام کے لیے اشیاء کا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو تو وہاں مال کا وہی معنی ہے جو ادھر ہے۔ اگر وہی مائے موصولہ مانیں گے تو وہ مائے موصولہ کیا ہے؟ اس مائے موصولہ کا جو ہے نا وہ مراد آدم ہے، اور آدم کو ہر علم دیا گیا۔ اگر کوئی کہے نہیں انسان مراد ہے، تو انسان مراد لیا جائے تو انسان کا علم جب مقید کیا گیا تو اس کی مائے موصولہ جو ہے نا اس قید کے ساتھ ثابت ہوگی۔ تو انسان کے علم کے جو بیان کیا گیا، اللہ نے فرمایا وما اوتیتم من علم الا قلیلا، کہ جو ہم نے انسان کو علم دیا کہ علم الا قلیلا، وہ تو قلیل ہے، تو انسان کے علم قلیل ہے، تو اس کی قلت ثابت ہے، ہماری اور آپ کی قلت ثابت ہے، اور قلت جب ثابت ہو تو اس کا منہ اتنا ہی ہوگا جتنا انسان کی کوپیٹنسی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ کے رسول کے لیے تو اس کی جو وضاحت قرآن اور حدیث سے موجود ہے کہ کتنا علم ہے، اس کی جو کوپیٹنسی، اس کی جو قید ہے وہ صحابہ نے بتائی ہے، وہ آگے ہم بیان کریں گے حدیث کی روشنی میں۔ تو معلوم ہو گیا کہ حضور کا جو علم نبوت ہے، ہمارا کلیم اس کے بارے میں علم غیب کا ہے، عوام کے بارے میں نہیں۔ عوام کا علم نبوت نہیں ہے، عوام پر وحی نازل نہیں ہوئی، عوام کا علم حواس خمسہ میں مبنی ہے، اور حضور کا علم حواس خمسہ میں مبنی نہیں، تو یہ ایک الگ بحث ہے۔ تو بہرحال چلیں، تو ابن جریر کہتے ہیں کہ آدم کو بھی ما لم یعلم علم کل دیا گیا، اور یہاں ما لم تکن تعلم حضور کو بھی اللہ کا فضل ہوا اور علم کل دیا گیا، اولین تا آخرین کا علم دیا گیا۔ یہ امام ابن جریر طبری ہیں۔ امام قرطبی یہ کہتے ہیں کہ آدم ما لم یعلم، ادھر آدم کو بھی دیا گیا علم کل، ما لم یعلم سے مراد کیا؟ آدم ہے، اور ما لم تکن تعلم سے مراد مصطفیٰ کریم ہے، اور ان کو علم کل دیا گیا، اور اللہ نے وجہ امتیاز وکان فضل اللہ علیہ عظیمہ بیان فرمایا ہے۔ اب یہ فضل کا لفظ جہاں آ جائے علم کے اوپر تو وہ علم کل مراد ہے،
کیوں؟ جب کسی نارمل چیز نہیں، جو ایک معجزہ تن اور عام سے خاص چیز ہونا، جو عام سے خاص کو جدا کرے، اس پر پورے قرآن میں لفظ فضل بولا گیا. جب سلمان علیہ السلام کی امتی نے قال الذی عندہ علم من الکتاب، جب ایک سلمان علیہ السلام کی امتی نے جو ہے وہ تخت بلقیس لایا، تو سلمان علیہ السلام نے کیا کہا؟ ان ھذا من فضل ربی، کہ یہ میرے رب کا فضل ربی، یہ فضل ہے. تو لفظ فضل آ گیا، اس کا مطلب پیچھے واقعہ کیا تھا؟ ایک عام نہیں، خاص واقعہ تھا جو عقل میں آنے والا نہیں، اس پہ اللہ نے فضل فرمایا. اب اسی تھوڑا پیچھے جائیں، اللہ فرماتا ہے وہ کہ کیونکہ یہ عام واقعہ نہیں تھا، ایک کمال کا واقعہ تھا، تو ایک جو عقل میں نہ آنے والا چیز ہے نا، جو علم تھا، اس کے اوپر کیا کہا؟ فضل. اب اسی سورہ کے اندر تھوڑا آگے جائیں، پورے قرآن میں یہی اعجاز ہے، جہاں اللہ نے کوئی عام عقل سے ہٹ والی چیز پیش کی، اس کے اوپر فضل فرمایا، لفظ فضل کہا. قرآن کے اوپر فضل کہا گیا کیونکہ قرآن ایک عام چیز تو نہیں ہے نا. اسی طریقے آپ دیکھیں سورہ اسی نمل کے شروع کے میں اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. تو یہاں کہا کہ میں نے علم عطا کیا داؤد اور سلمان کو، یہ میرا فضل ہے. اب علم کیا تھا؟ عام جو انسانوں والا علم ہے، ما لم یعلم یہ والا. اب آگے دیکھیں اسی سے آگے تھوڑا اللہ فرماتا ہے وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ. کہا کہ ہم نے جو فضل والا علم دیا ہے نا، علم دیا اور فضل کیا. میرے مولا وہ کون سا علم؟ کہا کہ ہم نے جو داؤد کو دیا اس کی وراثت، ہم نے وہی علم جو ہے نا وراثت میں داؤد سلیمان کو دیا. اور وہ علم کیا تھا؟ فرمایا ہم نے پرندوں کی بولیاں ان کو سکھا دیں. ھذا من فضل المبین، یہ کیا ہے؟ ان ھذا فضل مبین، یہ اللہ کی طرف سے فضل مبین ہے، روشن فضل ہے. تو یہاں بھی فرمایا ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما. اچھا، یہ تو پہلی تفسیر ابن جریر، ان تفسیر ابن جریر کے اندر ما لم تکن تعلم کی تفسیر میں کیا کہا کہ وہ ما لم یعلم سورۃ الحق کے اندر جو ہے وہ آدم علیہ السلام کے لیے ہے، اور آدم علیہ السلام ہر اشیاء کا علم کل رکھتے تھے. اور اسی طرح یہاں ما لم تکن تعلم ہے، ابن جریر کہتے ہیں تابعین کے اقوال لا کر کے کہ حضور بھی علم کل عطا کیا گیا ہے، تبھی تو فضل ہے. اور وہ تفسیر جو بڑی معتبر تفسیر ہے، ہر روایت ہر آیت کی تفسیر بسند ہے، سند کے ساتھ، جیسے بخاری مسلم سند کے ساتھ حدیث ہے نا، اسی طرح سند کے ساتھ تابعین صحابہ کے اقوال کے اوپر تفسیر ہے. تفسیر رازی ابن حاتم رازی. تو تفسیر ابن حاتم کے اندر روایت کا نمبر ہے 5957، ما لم تکن تعلم کی تفسیر. ایک سند کے ساتھ قول لاتے ہیں دہاق کا، کہ دہاق نے کہا ہے کہ حاضل مراد خیر و شر، کہ خیر اور شر کا کل علم ہے مراد ہے. ما لم تکن تعلم سے مراد خیر اور شر کا کل علم مراد. اور اسی کے نیچے 5958 نمبر روایت ہے تفسیر میں حاتم میں. تو حضرت قتادہ کا قول ہے کہ دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کا علم. کون بیان کر رہے ہیں؟ حضرت قتادہ. اور امام حاتم رازی بسند روایت لا رہے ہیں. یہ اس سے مراد کیا ہے؟ دنیا اور آخرت کا علم ہے. اور اس کی اگلی روایت حضرت عباس کی، فرمایا اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد کیا ہے کہ اولین والآخرین کا علم. اب آپ مجھے بتائیں کہ اس کائنات، روئے کائنات کی سب سے معتبر تفسیر ہے یہ، جو بسند اقوال ہیں تابعین تبع تابعین صحابہ کے. اس کے علاوہ تفسیر سوالبی کے اندر ما لم یعلم سورہ الگ سے مراد میں ما لم سے مراد آدم علیہ السلام ان کو علم کل دیا گیا، اور تکن تعلم مصطفیٰ کریم انہیں اولین اور آخرین کا علم دیا گیا.
اس کے علاوہ تفسیر ابو الحسن بغدادی 450 صنفات ہے آپ کا. ابو الحسن بغدادی نے اپنی تفسیر ماوردی کے اندر النکت العیون ان کی کتاب کا نام ہے، اس کے اندر کہتے ہیں کہ ما لم تکن تعلم بهذا المراد خیر و شر و علم کل من کلھا، کہ ہر شے کا علم، کل اشیاء کا علم ہے. حضور کو کل شے کا علم دیا گیا خیر و شر کا. امام رسول بغدادی 450 ہجری صنفات ہے آپ کا. آپ اپنی تفسیریں جو ہے نکت العیون کے اندر لاتے ہیں. اور امام کشیری 465 صنفات ہے آپ کا. آپ کے لیے طیف الارشادات کتاب ہے، اس کے اندر کہتے ہیں کہ ھذا المراد مراد علم الغیب و علم الاولین والآخرین. اس کے علاوہ علامہ مظہوری، اس کے علاوہ تفسیر مروزی 489 صنفات حضرت کا. امام بیکی کے زمانے کے مفسر وہ لکھتے ہیں کہ تفسیر مروزی کے اندر کہ علمک ان المراد علم الغیب. کیا مراد ہے سے؟ علم الغیب. تفسیر بغوی علم جناب امام ابن الفرا بغوی 510 صنفات ہے آپ کا. وہ کہتے ہیں ھذا المراد مراد علم غیب الاولین والآخرین. اس کے بعد امام ابن جوزی وہ کہتے ہیں زاد المسیر کے اندر کہ ھذا المراد القول الاولین والآخرین والقول ما کان وما یکون. اس سے مراد یہ ہے. اس کے علاوہ علامہ قرطبی وہ یہ کہتے ہیں 760 صنفات ہے آپ کا. وہ یہ کہتے ہیں کہ ھذا المراد الامور المخفیات فضل الاعظم علم النبوہ، کہ فضل سے مراد علم النبوت ہے، اور ما لم تکن تعلم سے مراد تمام امور غیبیہ ہیں. اس کے علاوہ علامہ خازن کہتے ہیں علم کیا مراد، علم کا مراد علم الغیب والاحوال المنافقین ما کان وما یکون. تفسیر اندلسی امام ابو حیان اندلسی بحر محیط کے اندر کہتے ہیں کہ اخبار الاولین والآخرین ما کان وما یکون. اس کے علاوہ علامہ عادل دمشقی کہتی ہیں 775 سے بات ہے کہ وہ آدم علیہ السلام کی بات جو میں نے پیش کی اس کو پیش کر کہتے ہیں ما لم تکن تعلم سے مراد علم کل ہے. علامہ نیشاپوری امام نیشاپوری 850 صنفات ہے آپ کا. آپ جناب اللہ نے تفسیر نیشاپوری میں کہتے ہیں ھذا المراد الخفیات الامور والاخبار الاولین والعلم المنافقین. آپ مجھے بتائیں دیوبندیوں پہ آپ اعتراض کرتے ہو کس منہ سے کرتے ہو؟ دیوبندیوں کا یہ عقیدہ علم کان وما یکون کا جو ہے یہ ان کا اپنا عقیدہ صرف نہیں، امت کا یہ عقیدہ ہے. اور امت کا جس قول پہ اجماع ہو جائے وہ تو حجت ہے. اب آپ کا کام بنتا ہے کہ اتنے علماء کے یہ تو صرف ایک ہے، اگر 400 علماء میں پیش نہ کروں اہل سنت میں اس موضوع کی جنہوں نے یہ کہا ہو کہ علم دنیا والآخرہ اولین والآخرین ما کان وما یکون اور علم الغیب، یہ قول سارے میں متواتر نہ دکھاؤں تو بات کرنا. اس کے علاوہ روح البیان کے اندر سورہ رحمان کی آیت نمبر 3 اور سورہ اسی کے اندر جو ہے نا امام ابو مسعود کا قول، امام مسعود کہتے ہیں کہ ھذا مراد الظاہر والباطن وامور الخفیات والاولین والآخرین. وہی قول روح البیان کے اندر علامہ بغدادی کا یہ بیان. تفسیر مزری کے اندر یہی ہے کہ آدم کو ما لم تکن تعلم کا علم دیا گیا، یعنی ما لم یعلم اس وقت کی اشیاء کا علم دیا گیا، اور حضور کو ہر امور کا علم دیا گیا، ہر مخفیات کا. اور شرح بغوی کے اندر امام بغوی کی شرح سنہ کتاب ہے، حدیث کی کتاب ہے. اس کے اندر حدیث کا نمبر ہے 2350. وہی جو میں نے امام شعب الایمان سے روایت پیش کی ہے اسی کے انہوں نے پیش کیا ہے. اب عمدۃ القاری شرح بخاری، عمدۃ القاری کے اندر امام بدرالدین عینی جب ایک روایت کو لاتے ہیں تو وہ اس پہ کلام جب کرتے ہیں کہ حدیث کا نمبر 125، بخاری کی حدیث نمبر 125 کے تحت امام بدرالدین عینی عمدۃ القاری میں جب کلام کرتے ہیں وما اوتیتم من علم الا قلیلا کے اوپر، تو کہتے ہیں کہ حضور سے پوچھا گیا روح کے بارے میں کہ حضور روح کے بارے میں جانتے ہیں کہ نہیں جانتے. تو حضور نے فرمایا کہ ھذا من امر ربی، بس اتنا کہا. تو کہا کہ اس سے مراد یہ نہیں کہ حضور کی علم کی نفی ہے کہ حضور کو علم نہیں ہے، کہ اس میں بتانے کا کوئی نہیں ہے، وہ مراد نہیں ہے. ورنہ آدم کو ہر شے کا علم دیا گیا، ما علم یا علم سے مراد آدم ہے، اور آدم کو ہر شے کا علم دیا گیا زمان اور مکان کا. اور جو ہے تکن تعلم
اس سے مراد حضور کے لیے ہے اور حضور پر کوئی چیز مخفی نہیں چھوڑی گئی. آپ ایک بہت بڑے شارح ہیں، بخاری کی شرح میں یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور کو تکن تعلم والی آیت میں معلم تکن، اس میں حضور کو علم خفیات مخفیات کا علم دیا گیا، اور معلم یا علم سوالک کے اندر آدم کو کوئی علم دیا گیا، اور حضور کا روح کے متعلق مختصراً جواب دینا یہ حکمت عملی کے تحت ہے. ٹھیک ہے. اور آخری حوالہ مبسوط، آخری حوالہ کتاب المبسوط ابن سہل کی کتاب ہے، حنفیات کے ہاں بلند درجے کی کتاب، اور دیگر ائمہ بھی اس کو مانتے ہیں. پرانے امام ہے، 483 اس نے وفات ہے آپ کا. انہوں نے مبسوط ابن سہل جو جن کتاب ہے مبسوط، اس کے اندر چیپٹر ہے کتاب الشروط کا، اس میں کہتے ہیں ما لم تکن تعلم ھذا المراد اخبار اللہ الغیبیات، کہ اللہ کی وہ خبریں جو غیب پر مبنی ہے اللہ نبی کو عطا کرتا ہے. واضح ہو گیا کہ یہ تھا قرآن کا اعجاز. قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اب جہاں کہا کہ میرے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا، فَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لَا يَعْلَمُهَا، یہ لا نفی جنس کا ہے، یعلم اس کا اسم ہے. اور جب نفی جنس کے بعد یعلم جو لفظ آ رہا ہے، جو اسم آ رہا ہے، اگر وہ اس کی خبر مضارع ہو تو یہ دوام کا فائدہ دیتا ہے. مثلا اللہ نے فرمایا کہ لا یعلمها، لا یعلم، اللہ کہتا ہے کہ اللہ ہی کے پاس ہے غیب کے خزانے. لا یعلمها، لا نفی جنس، یعلم، نہ کوئی اب جانتا ہے نہ کبھی کوئی جانے گا. مطلق نفی، مطلق نفی، اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا. اسی کی طرح کی قرآن کریم میں بے شمار رہتے ہیں. اللہ نے فرمایا محبوب تو کہہ دے، تو فرما کہ میں غیب نہیں جانتا، اللہ کے رسول نے فرمایا. لیکن جب قرآن کمپلیٹ ہوا تو اس وقت اللہ کے رسول کو تمام علم دے دیا گیا. اس کی پھر اللہ نے اسی چیز کو بیان کیا. جب حضور کو پہلے علم نہیں دیا تو بیان کیا محبوب یہ لوگ کہیں عیسیٰ علیہ السلام کی طرح تجھے اللہ کا بیٹا نہ مان بیٹھیں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام تو یہی کرتے تھے نا، غیبی خبر بتاتے تھے. سورہ عمران کی آیت میں 49 میں ہے کہ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، تو اس آیت کے اندر صاف ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام چھپی ہوئی باتوں کا علم دیتے تھے. تو لوگوں نے کہا یہ تو خدا ہے، خدا کا بیٹا ہے، تو کہیں اے محبوب تو غیبی خبریں بتائے گا تو یہ کہیں تجھے اللہ کا بیٹا نہ مان بیٹھے، گمراہ نہ ہو جائیں. تو کہے کہ تو علم نہیں جانتا. پھر جب آخری بات آئی تو اللہ نے خود قرآن میں اعلان فرمایا عالم الغیب، وہی عقیدہ جو عقیدہ اللہ نے پورے قرآن میں بیان کیا، پہلے وہی عقیدہ اللہ نے بیان کیا. عالم الغیب، اللہ ہی عالم الغیب ہے. فلا یظہروا، فلا یظہروا، لا نفی جنس کا اور یظہروا اس کا اسم، اظہار نہ کبھی کیا نہ کبھی کرے گا. یہاں بھی یا مظاہرے کا فائدہ دے رہا ہے کہ اللہ علم عالم الغیب ہے اللہ، اور اللہ نہ کبھی پہلے کسی کو بتایا نہ کبھی بتائے گا، کبھی نہیں بتائے گا. یظہر علی غیبہ، اپنے غیب پر، احدا، کسی ایک کو بھی اللہ غیب پر اطلاع نہیں دے گا. اللہ ہی ہے عالم الغیب. فلا یظہر، کبھی کسی کو نہیں بتائے گا، نہ پہلے بتایا نہ کبھی بتائے گا، کیونکہ یظہر مضارع ہے اور حال اور استقبال مضارع دونوں کا فائدہ دیتا ہے کہ نہ یہ ابھی ایسا کام ہوا ہے نہ کبھی پھر ہوگا. یہ پوری بات وہی جو یہاں پر کہا تھا کہ لا یعلمھا، تو یہاں پر بھی کہا فلا یظہر. تو اللہ کسی پر اظہار نہیں کرتا، کسی کو نہیں بتاتا علم غیب، اللہ نے واضح کہا. لیکن آگے اللہ نے استثناء کیا، اللہ کا استثناء. جب اللہ کا استثناء آتا ہے تو جتنی چیزوں کی نفی ہوتی ہے ان کو اس بات میں چینج کر دیتا ہے. جیسے قرآن میں جیسے اللہ فرماتا ہے، اللہ کے لیے ہم بولتے ہیں لا الہ، کوئی نہیں ہے الہ، کوئی معبود نہیں ہے. لا الہ، کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں. لا الہ اب نفی ہے، لا الہ، الہ کوئی بھی نہیں ہے، نفی. اللہ سوائے اللہ. اب پہلے نفی الہ جو آیا تو اب پہلے کیا ہے، کوئی بھی معبود نہیں، کسی کی بھی عبادت نہ کرو، معبود کوئی بھی نہیں ہے مگر الا اللہ، سوائے اللہ کے. اب کوئی یہ کہے الہ سے پہلے والا کہ لا الہ، لا الہ، کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، الا اللہ نہ پڑھے تو بات سمجھ آئے گی؟ نہیں آئے گی. اسی طرح وما ارسلناک، اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا. اب اتنی کوئی بات بتائے کسی کو کہ اللہ فرماتا ہے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا،
اب اتنی بات کو پکڑ کے بتائے، آپ بتا پائیں گے، سمجھا پائیں گے؟ آپ کہو گے بھائی اگلی بات پڑھو، ساتھ میں کیا ہے؟ ساتھ میں کیا ہے؟ وما ارسلناک، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، الا آ گیا نا۔ قرآن میں جہاں بھی کسی چیز کی نفی کے بعد الا آتا ہے تو الا کا استثناء جتنی چیزوں کی پہلے نفی ہوتی ہے ان کو اس بات میں چینج کرتا ہے کہ اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا الا رحمت للعالمین، مگر بھیجا ہے عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ اب جب الا آ گیا تو اب اس کا مفہوم کیا ہوگا؟ یہ ہوگا کہ محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، نہیں، اس کا مفہوم یہ ہوگا اے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا ہے عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ اب اس کا ترجمہ یہ نہیں ہوگا کہ اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے رحمت بنا کر، ایسا نہیں ہے کہ اے محبوب ہم آپ کو نہیں بھیجا رحمت بنا کر، بلکہ جواب اب آسان ترجمہ یہ ہوگا محبوب ہم نے آپ کو بھیجا ہے رحمت بنا کر عالمین کے لیے۔ اب اسی طرح اس قرآن کی آیت کو پڑھیں، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احد، اے محبوب بتاؤ کہ اللہ کی یہ شان نہیں اللہ نے کسی کو غیب پر اطلاع کرے، اللہ غیب بتائے، کسی کی شان نہیں ہے، نہیں اللہ دیتا اظہار کرتا غیب کا، الا من ارتضی من رسول، سوائے اس کے اللہ کا استثناء اپنے رسولوں کے لیے، مرتضی رسولوں کے لیے۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ پہلے ترجمہ یہ تھا اے محبوب بتاؤ کہ اللہ کسی کو اطلاع نہیں کرتا، کسی کو نہیں دیتا عالم الغیب، علم کی خبریں، علم الغیب۔ اب ترجمہ یہ ہوگا کہ اے اللہ جو ہے علم الغیب رکھنے والا ہے، عالم الغیب ہے، اور اللہ جو ہے اس کا اظہار کرتا ہے مرتضی رسولوں پر۔ اب جتنی بھی نفی والی باتیں ہیں اس کے اوپر استثناء اس آیت میں آ گیا۔ قرآن میں جتنی بھی نفی والی آتی ہیں، محبوب تو غیب نہیں جانتا، محبوب اللہ فرماتا ہے کہ میں ہی غیب جاننے والا ہوں اور کوئی غیب نہیں جانتا، اے محبوب تو غیب جاننے والا ہوتا تو بہت سی بھلائیاں اکٹھی کر لیتا، تو کیا محبوب کو کبھی زندگی میں بھلائی نہیں ملی؟ یا تجھے کہو دعویٰ کرو کہ اللہ کے رسول کو زندگی میں کوئی اچھائی نہیں ملی، ہمیشہ تکلیفیں پہنچی ہیں، ضر پہنچا ہے، نفع نہیں ملا؟ اگر نفع ملا ہے، خیر کثیر ملی ہے، انا اعطیناک الکوثر ملی ہے، تو اس کا معلوم ہو جائے گا کہ خیر جب ملی ہے تو اب غیب بھی ملا ہے، کیونکہ وہاں تو غیب خاص ہے نا خیر کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو وہ انشاءاللہ میں اس پہ بھی کلپ لاؤں گا۔ تو یہاں پر دیکھیں علماء دیوبند کے اعتراض کرنے سے پہلے کاش تو نے قرآن پڑھا ہوتا۔ قرآن خود کہہ رہا ہے، اللہ فرماتا ہے محبوب ہم گھر کسی پہ تو نہیں غیب بتاتے عوام الناس میں، مگر مرتضی رسول ہے تو آپ محبوب تجھے دیا ہے علم غیب۔ تو اسی لیے اللہ نے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 79 میں فرمایا وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء